بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم ہو حافظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ ایک طرف اعدائے دی، ایک طرف حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔ گرنے کو ہو روک لو، گوتا لگے ہاتھ دو، ایسوں پر ایسی عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ کر دو عدو کو تباہ، حاسدوں کو رو براہ، اہل ولا کا بھلا، تم پہ کروڑوں درود۔ چاروں طرف ہے دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوانح اعلیٰ حضرت مقدمہ، صفحہ 34 تا 36۔ دنیائے سنیت کا وہ عظیم المرتبت تاجدار، جس نے اجڑے ہوئے گلستاں کو نئی زندگی دی، جس نے اپنی شیریں بیانی سے بچھڑے لوگوں کو قریب کیا، جس نے اپنے زور تقریر سے بے دینوں کا منہ بند کر دیا، جس نے اپنے سیف قلم سے سرکش باطل پرستوں کو مجروح و مردہ کر دیا، جس نے گلشن عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہرا بھرا بنایا، جس نے گمراہوں کو راہ حق دکھانے میں بے پناہ کوششیں صرف کی، جس نے ہزاروں بہکے ہوئے لوگوں کو اسلام و سنیت کا حلقہ بگوش بنایا، جس نے عرب و عجم، حل و حرم میں دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر برق خاطف گرائی، جس نے بارگاہ احدیت میں عزت و جلالت اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت، عظمت و شان و شوکت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجایا، جس نے ہیبت حق کا سکہ سب کے دلوں میں بٹھایا، جس نے بڑے بڑے فلاسفروں کو اپنے خدا داد علوم کی تابناک شعاعوں سے چکا چوند کر دیا، جس نے شریعت مقدسہ کی اتباع اور دین حق کی خدمت میں پوری زندگی گزار دی، جس کو دنیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کے حالات زندگی پیش کرنے سے پہلے جب تک محترم ناظرین کی نگاہوں کے سامنے عیسوی 1857 کے دور ما قبل و ما بعد میں اندھیوں کی طرح دوڑنے والے فتنوں اور سیلاب کی طرح بڑھانے والی گمراہیوں کا نقشہ نہ آ جائے، اس وقت تک آپ کے احیاء سنت و تجدید دین اور آپ کی جلیل القدر اسلامی کارناموں کی اہمیت کا صحیح اندازہ محترم ناظرین کو اور سننے والوں کو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سوانح اعلیٰ حضرت یعنی سیرت اعلیٰ حضرت پیش کرنے سے پہلے ہم نے دشمنان اسلام و شاطران فرنگ کے خطرناک منصوبوں اور مسلمان کہلانے والے لیڈروں، اسلامی روپ دھارنے والے ملاؤں کے خلاف اسلام سرگرمیوں پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ کون بے درد تھے جنہوں نے اسلام کے ہرے بھرے چمن کو اجاڑ دینے کی کوشش کی؟ وہ کون مجاہدین تھے جنہوں نے تاجران فرنگ کی حمایت میں خود مسلمانوں کے خون سے سرحد کی زمین رنگین بنائی؟ وہ کون لیڈر تھے جنہوں نے مقدس اسلام کی مضبوط بنیادوں کو ہلا دینا چاہا؟ وہ کون ڈاکو تھے جو مسلمانوں کا متاع ایمان لوٹتے رہے؟ وہ کون ملا تھے جن کی پوری زندگی انگریزوں کی دلی خیر خواہی میں ختم ہوئی؟
وہ کون مفتی تھے جنہوں نے انگریزی نظام حکومت کو برضا و رغبت قبول کر کے انگریزوں پر جہاد کرنا حرام قرار دے رکھا تھا؟ وہ کون اعلی کار تھے جو فرنگیوں کے اشاروں پر مسلمانوں کا دینی شیرازہ بکھرتے رہے؟ وہ کون صیاد تھے جو اسلامی بولی بول کر مسلمانوں کو گمراہی اور بے دینی کے جال میں پھانستے رہے؟ وہ کون ایجنٹ تھے جو سوداگران انگلستان کے ایمائے پر مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی آگ بھڑکاتے اور انہیں آپس میں لڑاتے رہے؟ وہ کون مرد مومن مؤید من اللہ تعالی جس نے انگریزوں کے خلاف اسلامی ریشہ دوانیوں کو کاٹ کر پھینک دیا اور برٹش کے دلی خیر خواہوں کو موت کے گھاٹ اتارا؟ ان سب سوالوں کی مفصل جواب آئندہ اوراقوں میں نمبر وار عنوانوں کے ماتحت ملیں گے اور آپ سنیں گے۔ جو شخص ناحق طرفداری کے دباؤ سے بے نیاز ہو کر اس تاریخی کتاب کا مطالعہ کر ڈالے یا سنائے تو فضل الہی سے پوری امید ہے کہ وہ علماء حق و حامیان باطل کی شناخت نہایت آسانی سے کرے گا، اور پھر آخر میں اسے یہ کہنا پڑے گا کہ اے معبود حقیقی، تیرا ہزار شکر ہے کہ تو نے ہمیں احمد رضا جیسا جلیل الشان امام عطا فرمایا، جو بیک وقت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور سیدنا غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہما کا مظہر و آئینہ ہے۔